بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ التوبہ، آیت نمبر ہے 17 اور پیج آئے گا 189 تقریباً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ حبطت تا اور پھر تا، اعمالهم اب اس کا ترجمہ مناسب نہیں مشرکین کے لیے، زیبا نہیں مشرکین کے لیے، لائق نہیں مشرکین کے لیے۔ اب کیا لائق نہیں، کیا مناسب نہیں، کیا زیبا نہیں؟ ان بیانیہ کہ ان بیان کر رہا ہے کہ کیا لائق نہیں۔ یعمرو عمارت، تعمیر۔ اب کسی نے ترجمہ کیا تعمیر، اللہ کے گھروں کی، مسجد کی۔ کسی نے کیا ہے کہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو۔ تو اب اسے سمجھیں گے کیا ہے تعمیر۔ پھر شاہدین علی انفسہم، دلیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ مشرکین اس لیے لائق نہیں کہ تعمیر کریں یا آباد کریں کہ وہ خود پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ اب اسے سمجھنا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یہ شاہدین علی انفسہم کی وجہ سے کفر کی، اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تعمیر جو ہے دو طریقے کی ہے، ایک ظاہری اور ایک روحانی۔ تو جنہوں نے آباد لکھا ہے تو انہوں نے اندرونی پہلو کو لیا ہے۔ بھائی تعمیر کسیں گے، عمارت، اینٹ، گاڑا، دیوار، یہ سب لگانا، یہ تعمیر میں آتا ہے۔ اس پہ شیر لینا، جیسے کہ کعبہ شریف کے پتھر اس کے پہلے بنائے تھے نا، انہوں نے ہی بنائے، اٹھائے۔ آباد کرنا کسے کہیں گے؟ کوئی خالی جگہ یا خالی مکان، بے خالی جگہ ہے، تقریباً لوگ پلاٹ کہتے ہیں نا جی، خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، یہ ہے کہ خالی مکان ہے، یا خالی مسجد ہے، کئی مساجد ہیں ویران، اسے آباد کرنا، اس ویران گھر میں جا کے بسنا، اسے کہیں گے آباد۔ اس ویران جگہ پر جا کے رہنا 25-30 آدمی، یہ ہو گیا آپ نے آباد کی۔ مسجد آباد یعنی لوگ نماز کے لیے جایا کریں، یہ ہے آباد کرنا۔ تو مسجد کی تعمیر اور آباد یہ کس کا حق ہے؟ مشرکین کا حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ لوگ جب طواف کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ دیکھیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، ہے نا عمرے میں، یہی عمرے کی نیت ہے، لبیک اللہم لبیک عمرتن، لبیک اللہم لبیک حجن، یہ نیت ہے۔ مگر ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے نا، تو وہ اردو میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، یہ اتنی مختصر نیت ہے۔ یہ کیسے مشرکین جو کیسے نیت کرتے تھے جب طواف کو جاتے تھے تو لبیک لا شریک لک، صحیح ہو گئے معنی کہ حاضر ہیں، حاضر ہو گئے خانہ کعبہ میں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن، مگر ایک شریک۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک، یعنی تیرا ایک شریک، تملکہ وما ملک، تو اس کا مالک ہے، وہ خود کے مالک نہیں۔ کیا کہتے تھے؟ یہ ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر۔
طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حاضر ہوئے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر بولے تیرا ایک شریک ہے. پہلے کہتے تھے شریک نہیں مگر ایک شریک، اور تو اس کا مالک ہے، وہ خود کا مالک نہیں، تو ایک کون ہوا؟ ظاہر ہے کہ ان کے بت وہی تھے. اس لیے ایسے یہ مشرک ہے، کیونکہ مشرک کے معنی کیا؟ یہ بھی تو ہم مسلمان جو کسی کو شریک کرے اس کا نام مشرک. کافر کسے کہیں گے؟ جو اللہ کا انکار کرے. مگر ہم کیا ایک ہی سمجھتے ہیں مشرک اور کافر، چونکہ شریک کیا. لیکن یہ شریک انہوں نے کیا، لیکن اگر ہم کریں تو ہم بھی اسی لیول پر ہیں کہ نہیں ہے؟ اب یہ کہ ہمارے یہاں بھی دیکھیے ان کے مختلف اصنام تھے، ہر ایک کا ایک ایک چہیتا صنم تھا، تو وہ نیت رکھتا تھا، کرتا تھا. ہمارے بھی مختلف ہیں. حاجی ملنگ کسی کا ہے، کسی کا حاجی علی ہے، کسی کا خواجہ غریب نواز ہے، مختلف ہیں. حاجی ملنگ میں 80% ہندو جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز اجمیری 50-50. اچھا، ہم نے بعض مساجد میں دیکھا ہے، ہمارے یہاں تو سحن خانہ ہوتا ہے نا، اور پھر سنت خانہ. تو سحن خانے سے نکلو تو سنت خانے میں قبر ہے. اب وہ جو بھی نماز پڑھتے ہیں پھر وہ آ جاتے ہیں. یہی ہوا الا شریکن ہوا لک. تو جو قبریں مزارات مسجدوں میں ہیں وہ ان کے شریک، انہوں نے شریک کر دیا تو وہ بھی مشرک ہیں، مگر سمجھائے کون؟ اب یہاں ہم چلتے ہیں کہ ان کو مسجد نہ تعمیر کرنے کا حق ہے ظاہری، اور نہ آباد کرنے کا حق ہے. یہ لوگ کیا نماز پڑھیں گے؟ ان کے اعمال سارے کے سارے حبیطت یعنی ضائع ہو جانا. اب ضائع ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ اعمال ضائع ہو جانا. تو اسے بھی دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں ضائع ہو جانے میں. دیکھو، ایک تو پہلو ہے کلی طور پر ضائع ہو گئے، سب ختم. جہاں انہوں نے کہا کہ اللہ شریکن ہوا لک، سب ختم ہو گئے. ایک ہے جزئی طور پر. تو ظاہر ہے کہ جزئی طور پر کیا ہے؟ جیسے کہ ایک انسان ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خیرات کر رہا ہے، لیکن اس میں ریا اس میں آ گئی، تو وہ کیسے حبیطت؟ ثواب ان کا ضائع ہوا. ہے مسلمان ہے، عادت ہے بھائی غریبوں کو 1 ریال عموماً یہاں چیز ہوتی ہے جو ہم نے مشاہدہ کیا، جمعرات کو یا بدھ کو دیتے ہیں. مگر ابھی آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آ گیا تو 1 نہیں 10 حبیطت. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ یہ 1 کے 10 کیوں ہوئے؟ سامنے آپ کے دوست بیٹھے تھے یا مہمان بیٹھے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جزئی طور پر، یعنی ثواب نہیں ملا. تو اس پہ ایک میں بتاتا ہوں، اس کا بہت احتیاط کرنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، نکال دیا اس نے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اچھی بات کہی. دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اسے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، بات کرتا ہے یا عمل کرتا ہے. اب یہ جو اس نے 10 ریال دیے، اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اور جو 1 ریال دیا اس کی اہمیت ہے. تو ابھی یہ مزید اور آگے بات چل رہی ہے، سنیے گا، ساتھ میں رہیے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. انما مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد، اور کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے گھروں کو. جو اللہ پر یقین رکھے یا ایمان لائے، دونوں ترجمہ ہے. اور والیوم الآخری، آخرت پر، آخرت کے دن پر. اور نماز، زکوٰۃ. ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے.
تو یہاں بھی سمجھنا ہے فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین. اب سب سے یہاں سمجھنا ہے کہ والیوم الآخر، ایمان عمل صالحہ اور والیوم الآخر، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ والیوم الآخر. سورہ حدید میں ہے هو الاول والآخر، ہے نا. تو آخر آخرت سے، یعنی اس کے بعد کچھ نہیں. آخر اس کے بعد کچھ نہیں. کیا کہا؟ هو الاول والآخر، ہے نا. وہ پہلے، اس کے پہلے کچھ نہیں تھا. وہ آخر، خا کے نیچے زیر، اس کے بعد ہم نہیں ہوں گے، وہ ہوگا، کوئی ہے ہی نہیں. تو هو الاول والآخر، تو یوم الآخر، آخر سے آخرت. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا آخر، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. بھائی پڑھتے ہو کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا والیوم الآخر، تو کیا معنی ہوں گے؟ سنیے ابھی. تو اس کا بہت خیال رکھیے گا. دیکھیے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، سورہ ہجر کی آیت ہے. کیا ہے؟ آخر. اب کیا معنی کریں گے؟ جو لوگ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوچھتے ہیں. تو آخر کے معنی کیا ہے؟ دوسرا، لاسٹ نہیں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ہے نا. سورہ اسراء کی آیت ہے. تو آخر اور آخر بہت فرق ہے. تو اتنے یاد رکھیں، آخر سے آخرت، اور آخر تو دوسرا ہے. تو اتنا کافی ہے. اچھا مزید ایک، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے دوسری شکل میں اس کی پیدا. یعنی کئی آیت ہیں آپ کو یہ ملیں گی آخر آخر آخر. تو بہت خیال رکھیے گا. قرآن شریف کی تلاوت کریں گے اس وقت. اب آگے واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، تو آپ جانتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ، اس لیے کہ جب ایمان اس نے لایا ہے تو اسے چاہے کہ نماز زکوٰۃ یعنی عمل کرے. یہاں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ انسان جو ہے کہ جتنے بھی عمل کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ حبطت اعمال ہو کلی طور پر، اور اگر ریاکاری ہے تو جزئی طور پر. اب ولم یخش الا اللہ، اس میں دو چیزیں آپ کو سمجھنا ہے. اصل میں یہ آتا ہے خشیہ یخشا. یخشا کیسے؟ وہ الف، دیکھو آگے لکھا ہے فعسا، دیکھیں نا، اسے کہتے ہیں الف مکسورہ. تو یخشا بھی اسی طریقے سے ہے، مگر یہاں یکش ہو گیا، یا الف مکسورہ حذف ہو گیا. یہ آپ سمجھنے کے لیے یا حذف ہو گئی، لیکن اصل میں یا نہیں ہو، یکشا، عصا جیسا. دوسرے معنی یکشا کی کیا معنی؟ اب یہاں تو یخشا میں اور خوف میں فرق ہے، سمجھے نا. انسان کو خوف ہے موت کے وقت کیا ہوتا ہے کیا نہیں، تو وہ مسجد میں جاتا ہے. ہم لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں آتے ہیں. لیکن خشیہ اور چیز ہے، خشیہ دلی حرکت کا نام ہے. تو ولم یخش الا اللہ، خوف نہیں کہا جا رہا ہے. خوف تو پہلا مرحلہ ہے، خوف ہے کہ گرفت ہوگی. اور دوسرا مرحلہ یہ کیفیت کون سی؟ دلی کیفیت ہے، وہ یخشا یا یہاں یکشا. اب یہ یکشا کیسے ہو گیا؟ اسے بھی یاد رکھیں، یہ آپ کے کام آئے گا. یہ جو لم ہے نا، لم، یہ آخری حرف کو گرا دیتا ہے. لیکن کب؟ جبکہ الف واو یا ہو تو، واویلس اسے کہتے ہیں نا جی. اور اگر حرکت ہے تو ساکن کرتا ہے. اس وجہ سے یکش ہو گیا. تو اسے ذہن میں رکھیں. فعسا، عسا تو کئی دفعہ آیا ہے. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تو عسا کی کیا معنی؟ عسا اللہ کے ساتھ بھی آتا ہے. عسا اب یہاں کس پہ؟ عسا اولئک ان یکونوا من المہتدین. تو ہمیشہ یہ عسا امید، توقع کے لیے آتا ہے. اب کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ امید ہے کہ یہ لوگ راہیاب ہوں گے، امید یعنی توقع کی جاتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عسا ہو تو یقیناً ہم کہیں گے عسا. تو یہ ہے اولئک ان یکونوا من المہتدین. اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، سنیے گا.
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سقایۃ الحاج، سقیا زمزم، یہ اس سے ہے سقایۃ الحاج یا سقایۃ الحاج. اور آخر تو ہو چکا ہے. اس کے بعد لا یستوون، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ واو جو ہے نا، ہونٹوں کا ناتمام ملنا. اکثر غلطیاں ہوتی ہیں. لا یستوون بہت آسان ہے، اون حمزہ نکلتا ہے. نبیین تو نبیین، لترون تو لترون، یہ حمزہ آٹومیٹک نکلتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں. کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ لا یستوون. اب سنیے، اس کا پہلے سبب نزول. سبب نزول یعنی کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ شان نزول. تو یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا. ترجمہ مختصر سا ہو گیا نا، تو سنیے گا اس کا سبب نزول کیا ہے. اس کا سبب نزول یہ ہے، شان نزول ہے نا. یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دونوں مسلمان صحابی، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس جمعہ کا دن، اس کا مطلب ایک جماعت میں بیٹھا تھا، یعنی جو آئے ہوئے تھے نماز کے لیے. تو ایک آدمی نے کہا کہ اسلام تو ابھی لایا ہوں. تو بولے اب میں کیا کروں گا؟ حاجوں کو پانی پلاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. دیکھا، سقایت الحاج، سقیا. تو یہ کہہ رہا ہے، مطلب بڑی سعادت سمجھا نا. یہ وہ اس نے کہا، اور یہ سن رہے ہیں نعمان بن بشیر. اب دوسرا کچھ نہ بھی کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس اب حاجیوں کو پانی پلاؤ. دوسرے نے کہا کہ بلکہ میں تو خانہ کعبہ کی آباد کاری کروں گا، بس یہ افضل ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں اس کے بعد. تیسرے نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اچھا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے. اللہ اللہ، کیا بات ہے! جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر، یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا، بنانا، مسجدیں بنانا، یہ سب. جانتے ہیں سامنے کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو برداشت نہیں کر سکے، ڈانٹا. کیا ہے یہ؟ ڈانٹ دیا، آواز بلند مت کرو. جمعہ کے دن کی بات. لیکن جب تم پڑھ چکو جمعہ، تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہاری جھگڑے کا فیصلہ کرا لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کام کرنا تھا، مگر کہ جبرائیل امین پہنچ گئے. تو سنیے گا، اب یہ اس کا جواب ہے. تو پھر تلاوت کرتے ہیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. ان کے جواب میں اتری نا آیت. اسے کہتے ہیں شان نزول، اسے کہتے ہیں سبب نزول. حاجوں کو پانی پلانا صحیح ہے، اچھی بات ہے. مسجد کو آباد کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر ایمان نہیں، آخرت پر یقین نہیں، تو حبطت اعمالہ. تو یہ اور جہاد فی سبیل اللہ. دیکھیے، سقایۃ الحاج، عمارت المسجد الحرام، کیا یہ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ اوپر سے مسئلہ چلا ہے تعمیر مسجد کا. تو یہاں پر ایک مسئلہ میں بتا دوں. اب تعمیر مسجد ہے نا، آپ مسجد بنا رہے ہیں تو غیر مسلم بھی اس میں شیئر کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی. تو اس مسئلے کو یہاں اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لینا کہ نہیں لینا، لینا کہ نہیں لینا. اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کا گہرا دوست ہے، آپ کی سوسائٹی میں رہتا ہے، تو لے لیتے ہیں. پھر ٹرسٹ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ
وہ کیا کہتے ہیں اس کو، باتھ روم میں نے جو پیشاب کھانا وغیرہ کیا اس میں لگا. یہ کیا بات ہو گئی صاحب؟ یہ تو ظلم ہوا نا. پھر وہ کس کے لیے دے رہا ہے؟ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے وہ. تو کیا اس کی وہ رقم ناپاک ہے؟ سوال یہ آتا ہے. اگر ناپاک ہے تو ذرا غور کریں. یہ حتیم کے پتھر کس نے لگائے؟ حتیم میں جو لگے ہوئے ہیں نا، کس کے ہیں وہ؟ یہ کعبۃ اللہ کس کے ہیں وہ پتھر؟ بھائی قریش نے ہی تو اس کو آباد کیا ہے نا. اور جب پیسہ کم ہوا تو چھوڑ دیا. وہ پورا کعبہ، حتیم جو ہے نا وہ پورا کعبہ تھا ایک. تو اس پر غور کریں. مطلب ہے کہ پیسہ آپ لیں، پیسہ کیوں نہیں لیں؟ وہ پیسہ ناپاک نہیں ہے، اس کی دل آزاری نہ کریں. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ وہ اگر اسلام کا دشمن ہے تو وہ جتنے بھی اعمال کرے گا تو حبیطت اعمالہم. اب رہا یہ اس نے دیا ہے آپ لیں. اب کہ اللہ اس کو اجر دے گا. کون سا اجر دے گا؟ دنیا میں دے گا. اگر وہ کافر ہے تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ایک چیز. دوسری چیز، یہاں سود کی رقم ہے آپ کے پاس، یعنی جس طریقے سے اس کی رقم کو ناپاک سمجھتے ہیں نا، سود کی رقم کو بھی ناپاک سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کو بھی ناپاک سمجھتے ہیں. ایک غریب محتاج کہتا ہے کچھ مدد کرو. اچھا میرے پاس زکوٰۃ کی رقم نہیں، زکوٰۃ کی رقم نہیں چاہیے. اچھا جی چلو پھر دوسری ہی دے دیتے ہیں. اچھا جو محتاج نہیں ہے بولتے ہاتھ زکوٰۃ کی دو، سب دے دو. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کی رقم کو ناپاک کیوں سمجھا؟ زکوٰۃ کی رقم ناپاک نہیں ہے، وہ پاک کرنے کے لیے. جہاں آپ نے زکوٰۃ کی رقم کسی کو دے دی اس کے ہاتھ میں، آپ کا مال پاک ہوا. اس رقم میں کوئی ناپاکی نہیں ہے، اس لیے آپ زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، دے دیں. اب یہ ہمارے معاشرہ ہے، یہاں نہیں. یہاں تو لوگ لے لیتے ہیں. آپ کے پاس سود کی رقم ہے، آپ کسے دیں؟ اگر بتا کر دیں گے تو لینے والے نہیں. تو سود کی رقم کے بارے میں سوچئے. سب سے پہلے تو بینکوں میں جو ملتا ہے آپ کو لینا ہے. ہماری نیت یہ نہیں ہے نا کہ ہم بینکوں سے سود لیں، ہماری نیت نہیں ہے. یہ سود کی رقم آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. جہاں آپ نے کسی غریب کو دیا وہ پاک ہو گئی. کیوں پاک ہو گئی؟ آپ نے استعمال نہیں کی، آپ کے لیے منع ہے. دوسروں کو دی وہ پاک ہے تو اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کسی کے بچے کی شادی ہے، معاملہ الٹا ہے. یہاں بچوں کی شادی، لڑکوں کی شادی میں پیسہ دیتے ہیں، اپنے یہاں لڑکیوں. یہ تو معاشرے کا فرق ہے. دے دیے آپ نے 1,50,000. اس نے اس کی بیٹی میں آپ کو شادی کی دعوت دی. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو اسے سود کی رقم دی تھی. نہیں، آپ نے اپنی سود کی رقم نکال دی بس. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا خیال رکھیں. تو آپ لے سکتے ہیں اس کی رقم اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. ہاں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ اپنے مالوں سے اور جانوں سے، ہے نا. اعظم درجۃ عند اللہ، بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک. یہی لوگ فائزون. ابھی کسی نے ترجمہ کیا ہے نجات والے ہیں، کسی نے کہا کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کسی نے کہا کہ مراد پانے والے ہیں. تو آخر میں اس پر ہم بحث کرتے ہیں. یہاں پر ظاہر ہے کہ انصار ہیں، مہاجرین ہیں. اعظم درجہ، اعظم عظیم سے ہم کہتے ہیں نا سبحان رب العظیم، ہے نا. تو اللہ کے لیے کہتے ہیں، اس کی صفت ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بلکہ کا عرش عظیم کہتے ہیں نا. امام اعظم، تو یہ عظیم کا لفظ جو ہے اللہ کی صفات بھی ہے اور چیزوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اس میں اعظم بھی ہے، تو گنتی کے لیے بھی شمار ہوتا ہے. مطلب یہاں جو ان کا درجہ ہے نا
وہ کس میں شمار ہوگا؟ اعظم درجہ. تو اب یہ مختلف الفاظ، یہ عظیم صفت ہے اللہ کی. انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، فرشتوں کو کہہ سکتے ہیں، چیزوں کو کہہ سکتے ہیں. جب امام کو کہا جاتا ہے عظیم، تو یہ عظیم. فائزون، اب یہاں آپ نوٹ کر لیں، اولئک هم الفائزون. اب ایک ایسی آیت آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، سب کو مزبان یاد ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ہے نا؟ سورہ بقرہ 5 نمبر آیت ہے. وہاں بھی ترجمہ یہی کرتے ہیں، کیا؟ کامیاب. یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ نجات والے ہیں، یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. سن لیے معنی؟ کیا معنی ہوئے؟ فائزون کے بھی یہی معنی ہوئے، مفلحون کو بھی یہی معنی ہوئے. مگر دونوں میں فرق کیا؟ اچھا متعدد بار آیا ہے، تو میں نے صرف ایک آیت بتلایا تھا کہ الجھن نہ ہو، کتنی کافی ہے، 2 جگہ. اب فرق کیا؟ فرق یہیں پر ہے. کسی آیت پر غور کرے گے نا، تحقیق 1 گھنٹہ غور کریں، دماغ چلائے تو انکشاف ہوگا، صاحب کھل جائے گا. دیکھیے کئی ادارے ایسے ہی لکھا ہوا دار الفلاح، دار الفلاح، دار الفوز نہیں لکھا ملے گا. دار الفلاح نے جاؤ کوشش کرو، وہاں پڑھائی ہوتی ہے. جی بس وہاں پڑھائی ہوتی ہے. اب دیکھیے اللہ ایک کلام کے الفاظ ہیں، اس پر اگر آپ محنت کریں گے، اور چونکہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اب 4تھا اور 5واں درس ہے تو کچھ ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ کے ذہن میں رہے نا. دیکھیے فلاح میں فرق ہے. بچہ ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ فلاح کے لیے کر رہا ہے. مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کیوں؟ فلاح کے لیے کر رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، صحیح ہے. وبما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، یہ کیا ہے؟ فلاح کے کام ہے. کس کے؟ فلاح کے کام ہے، فوز نہیں. جی تو جب یہ کام کرو گے فلاح کے، اسے کہیں گے کوشش کرو، جدوجہد کرو، اعمال کرو، دنیا میں فلاح. اور جب اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے اعمال مقبول ہوں گے تو جب جنت کا ذکر ہوگا اولئک هم الفائزون. یہ ہے تو فرق ہوا فائز میں. اب آپ جب بھی آئے گا تو فائزون، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہاں پر اولئک هم الفائزون، جو امتحان میں نجات پا جائیں، برزخ میں منکر نکیر کے سوال کے جواب دے دیں، تو جو کوشش کی دنیا میں وہ فلاح کی کوشش کی، اور جب کامیاب ہو گئے تو فائزون. اللہ اللہ، حی علی الفلاح. ہاں اذان میں بہت اچھا، اذان میں حی علی الفلاح. کیا؟ حی علی الفلاح. آؤ پڑھائی کی طرف، نماز کی طرف دیکھو ہے نا. لیکن یہ کہ یہ سمجھنا اصل میں بہت کچھ ہے. حی، اچھا اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھو میں کبھی اذان دیتا ہوں تو حی علی الفلاح، لوگ سنتے ہیں اذان کون دے رہا ہے؟ اچھا آپ اذان دے رہے ہیں. اب وہ غلط سمجھتے ہیں میرے اذان کو. وہ حی ہی، آپ کتاب کھول کے دیکھیں کیا ہے وہ حی. اب پڑھتے کیا ہے؟ حیا، جیسے کہ کلمہ طیبہ لا الہ محمد رسول اللہ، تو یہ بھی ایسی ہے. اب آپ دیکھیں اس کتاب میں لکھا ہے حی علی الفلاح، حی. لیکن ایک یہ چلتا ہے، عادت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو رحمان رحیم پہلے ہی فرمایا نا، اب کہاں کتنی تحقیق کرو گے. تو بہرحال یہ چیزیں واضح ہو گئی. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. چلیے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. یہ فوز کی بات ہو رہی ہے، فلاح کی نہیں. جہاں فلاح کا ذکر ہوگا تو اعمال. آؤ بشارت دیتا ہے ان کا رب انہیں اس کی جانب سے رحمت. بتاؤ فوز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورضوان، رضامندی، فوز ہوا کہ نہیں ہوا؟ جنات لہم، ان کے لیے باغات ہیں، فوز ہوا کہ نہیں ہوا؟ فیہا نعیم، نعمتیں، مقیم، ہمیشہ رہنے والی. ہم یہاں مقیم ہے، اقامہ ہے جب تک.
ہے نا, مقیم اسی کو کہتے ہیں نا, مقیم. مگر وہاں کی نعمتیں کیسی ملیں گی؟ مقیم, اس کو کبھی بھی زوال نہیں. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر عظیم ہے. دیکھو اجر کو بھی عظیم. مگر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, اجر عظیم, ٹھیک ہے نا, اور ثواب عظیم. ثواب عظیم, ثواب الدنیا و ثواب الآخرہ ہے نا, اور اجر. اب جیسے فرق ہے فلاح میں اور فوز میں, ویسے ہی فرق ہے اجر میں اور کس میں؟ ثواب میں. یہ قرآن ہے نا, کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بیان کیا؟ تو کیا فرق ہے؟ دیکھیے اجر جو ہے, نوٹ کر لیں الفرق الاجر والثواب. اجر جو ہے بدل احسان, بدل احسان, مقابل الاحسان. آپ نے کسی گاڑی والے کو ہاتھ دیا, بھائی مکہ لے جاؤ, اس نے آپ کو لے گیا, 15 ریال دے دو, 100 ریال دے دو. آپ نے کسی کو بلایا, آپ کے مکان کی صفائی کر لی, تو اس نے صفائی کی, 100 ریال دے دو. تو اجر کیا ہے؟ مقابل الاحسان یا مقابل کام, ہاں اجرت. لیکن ثواب, ثواب مقابل احسان بھی اور مقابل سیئہ بھی. مومنین کے لیے بھی ثواب اور کافر کے لیے بھی ثواب. ثواب میں فرق ہے, مطلب اس کے کیے کا صلہ. تو کیے کا صلہ اچھا بھی اور کیے کا صلہ برا بھی ہے. تو یہ فرق ہے. اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی دلچسپی رہے گی, تو اسے ذہن میں رکھیے گا. الاجر مقابل الاحسان والثواب مقابل الاحسان والاساءة والسیئۃ. اب ہاں اجر, جی تو وہی وہ جی اجرکم, یعنی آپ جو محنت کریں گے اس کے لیے, اس میت کے لیے, تو آپ کا اجر کو اضافہ دے, مطلب احسان, کوئی مسئلہ نہیں. جی چلیے آگے چلیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو, جہاں ایمان والوں کہا گیا ہم سب اس میں شامل ہیں. لا تتخذوا آباءکم, اپنے باپ دادا, جہاں آبا کہا گیا تو سب آگے اوپر. تمہارے بھائی, اولیاء, اللہ اللہ, انہیں دوست, گہرا دوست مت بناؤ. ان استحب الکفر, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو برداشت کرتے ہیں تو یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. سوال ہی نا, کیونکہ وہاں مسئلہ چلا تھا نا, مکہ کے لوگ کچھ مکے میں تھے, کچھ مدینہ آئے, تو ان کے رشتہ دار کفر کی حالت میں تھے, تو ان کے ساتھ کیا بھائی صلہ رحمی ہے, مگر صلہ رحمی اور ہے, مگر یہ دوست گہرے نہیں ہو سکتے. اور جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے تو وہ ان کا شمار ظالموں میں ہوگا. یعنی نصیحت کی گئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ رشتہ دار ہیں, بھائی بہن, تو نصیحت کی گئی کہ ایسا ہرگز نہ کرے. اچھا مزید سنیے گا. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس میں کیا کہا جا رہا ہے سنیے. کہہ دو اے رسول, اگر تمہارے باپ دادا, بیٹے, بھائی, بیویاں, عشیرہ, کنبہ, خاندان والے, اور مال جو تم نے کمایا, ابھی اسے سمجھنا یہ ایک طرف تم آیا ہے, اور تجارت کے تخشون کے ڈرتے ہو, کسادہا, یہ کاف اسی کا ہے,
لیس کمثلی شیء جیسا نہیں ہے، تشبیہ کا نہیں ہے، کسد، یاد رکھنا. اور تم ڈرتے ہو، ہا یعنی تجارت، تو اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کمی. پرانا ترجمہ ارزاں، ارزاں فارسی لفظ ہے. نیا ترجمہ مند، تجارت مند پڑ جائے. اور کمی، نقصان، یہ سب ترجمے ہوئے ہیں، لیکن ہم سمجھائیں گے کہ ایک ترجمے سے کسی کا حق ادا نہیں ہوا. تو کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں ترتیب سے. وہ مساکن ترضونہا، اور جو مکانات تمہارے کہ تم انہیں پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے. اگر ایسا ہے فتربصوا، انتظار کرو. اب یہاں کیا سمجھنا ہے، انتظروا فتربصوا، اس میں کیا فرق ہے؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فیصلہ آئے. اب یہاں پر اگر آپ کہیں گے کہ یاتی اللہ آئے تو معنی غلط ہو جائیں گے، کیونکہ با ہے، اللہ نہیں آئیں گے. یاتی اللہ بامرہ، حکم بھیج دیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب ایک ایک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ کنبہ، فیملی وغیرہ یہ سب تمہیں پسند ہے تو ظاہر ہے کہ تربصوا، انتظار کرو، سمجھے نا. تو ایک حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ رہ جائے. اور پھر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، صحیح حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو، اس کے والد، اس کے اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. تو اس حدیث کو یاد رکھیں. اب یہ کہ ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، تاکہ اصل تو یہ حدیث ہے نا، ہمیں چاہے کہ ساری یہ جو دنیا ہے محبوب کون؟ اللہ، اس کا رسول. اچھا اب سنیے تحقیق یہاں کی، ہمارے پاس وقت ہے. آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیرہ یعنی کنبہ. تو اموال اقترفتموہا، ترجمہ تو وہی کریں گے جو تم نے کمایا، لیکن اکتسبتموہا نہیں ہے. فاکتسبتم، کمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو اس میں فرق کیا ہے؟ اب میں کافی کھوج کیا تو اس میں فرق یہ ہے، یہاں کیوں کہا جا رہا ہے اقترفتموہا؟ یعنی آج کل جو بزنس کر رہے ہیں نا، بس بزنس، بس حلال حرام، تو اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ترجمے سے. یہ کہا جا رہا ہے یعنی تم بس لالچ سے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ سنترا، یہاں کیا اس کو یوسف کہتے ہیں، ہاں ایک سنترا ہے، ایسا ناخن مارو کھرستا ہے اور نکالو، جلدی نکلتا ہے. یہ کیا ہے؟ کسبت، کماؤ، جاؤ مچھلی خریدو، سبزی خریدو، بیچو. انار دے دو آپ کے ہاتھ میں، کھینچیں گے؟ ہاں. اب کیا؟ چاقو لانا پڑے گا، یہ ہے کہ ناخن بڑھانے پڑیں. یہ ہے. تو یہ ایک طرف تم کوئی ایسے نہیں لایا گیا، نہیں تو ماں کسب تم، یہ تجارت کی پیچھے. آج کل دیکھو بس تجارت، بزنس، حلال حرام، دوسرے کی زمین ہڑپ کرو، بس یہ کہا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد کسادہ، یاد رکھنا ک مثال کا نہیں. کساد کسے کہیں گے؟ کسی نے کیا کہا کہ ارزاں، ارزاں فارسی یعنی سستا، یعنی تمہیں ڈر ہے کہ یہ ابھی بیچ دو نہیں تو سستا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یا ہے کہ مارکیٹ مند ہو جائے گا، یا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا. تو یہ مجموعہ جامع لفظ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نقصان، رخیص نہیں. تو مال آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ مند ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں. جیسے کہ اچھا سونا، سونے میں کوئی نقص نہیں ہے، تو یہ لفظ سونے اس میں بھی شامل ہے. سونا، گولڈ. ایسا ہوا ہے جہاں میں نماز پڑھانے جاتا تھا نا، تو وہ گولڈ کی قیمت، اب وہ مجھے یاد نہیں، ایک فرض آج کل بھی کیا ہے پتہ نہیں، مان لو کہ 150 قیمت ہے گولڈ کی، 1 گرام کی، مثال دے رہا ہوں، اب کتنی ہے تو مجھے پتہ نہیں. تو وہ کم ہو گئی، 120 ہو گئی تو لے لیا. کتنا ملین بیچیں گے
زیادہ 1710، اس کے بعد اور ڈاؤن ہو گئی. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں سب ہو گئی. اب ملین جس نے لیا ہو تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کروڑ کے لیا تھا کہ ملین کے لیا تھا پتہ نہیں. تو یہ اس میں سب شامل ہے، اس وجہ سے کسادہ کا لفظ آیا ہے، ورنہ رخیص ہوتا، ترخیص ہوتا، نقص کا ہوتا. اچھا فتربصوا، اب یہ رہ گیا مفہوم تو سمجھ گئے، حدیث کو ہم نے پیش کر دیا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر یہ تمہاری حالت ہے تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے فیصلہ آنے کا. لیکن یہ کیوں نہیں کہا کہ انتظروا؟ بھائی نا انتظروا انا معکم منتظرین، ہے نا، انتظار بھی ہے. بھائی انتظار کسے کہتے ہیں؟ تربصوا کسے کہتے ہیں؟ انتظار اسے کہیں گے بھائی یہاں انتظار کرتے ہیں صاحب، یہ گرم گرم مشروب کب آئے گا، دیکھتے رہتے ہیں ادھر. کبھی آپ تاخیر سے آتے ہیں تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بہت مختصر لمیٹیڈ انتظار ہے، چھوٹا سا، ابھی آ جائیں گے. تو جہاں لفظ انتظار کا استعمال ہوا ہے، مدت لمبی نہیں، انتظار کرو. بھائی برسات، بھائی دعا کرو، انتظار کرو، ہے نا. بھائی جون جولائی میں برسات برستی ہے تو انتظار کرو. فتربصوا طویل المدہ. ہاں کیونکہ کسی قوم کو جب اس کو پلٹنا ہے تو 2 دن میں نہیں، فتربصوا، اگر یہ حرکتیں کرو گے تو فتربصوا، انتظار کرو، کل نہیں، پرسوں نہیں. تو یہ ہے فرق قرآن کے جو حروف ہیں، لغات ہیں. حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب یہاں تک ہم پہنچے، ہمارا وقت بھی ہو رہا ہے. آگے کیا پڑھنا ہے؟ اب دیکھیے اس میں ہم نے جنگ بدر کا قصہ سنا ہے نا. اگر ہم شروع کریں گے تو ختم ہی نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا. تو یہاں پر لفظ آ رہا ہے حنین. غزوہ حنین آپ جانتے ہیں؟ ہاں. تو جنگ بدر ہوئی، فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے بعد پھر آپ وہاں سے، پھر مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر حنین گئے ہیں. تو پھر اب اس میں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چند چیزیں میں نے جو بتلایا آپ کو تجویدی اعتبار سے خیال میں رکھیں، قرآن شریف کو صحیح کرتے جائیں. اور وہ لنک بھی میں نے بھیج دیا ہوں، جو لوگ ڈیلی 1 پیج سننا چاہتے ہیں تو لنک ہے گروپ میں، تو آپ جو چاہے وہ. البتہ اس میں تھوڑی ترتیب میں فرق ہے. مثال کے طور پر 29 اب 30 نہیں ملا تو نیچے تلاش کریں. وہ چیک کرتے ہیں تو کچھ الٹا سیدھا پہلے بھیج دی تو پہلے آ گئی وہ تو اب، لیکن ہے اسی میں ہے. اور کبھی کوئی نہ ملے تو مجھ سے کہیں، میں بھیج دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جی گزشتہ ہم نے دعا کی تھی ہمارے حلقے کے آپ کے ساتھی، ہمارے ساتھی، تو ان کا پیغام آیا ہے کہ بہت بہت شکریہ اور دعا کی تاثیر آپ کی قبولیت کی، ایسا انہوں نے پیش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید انہیں خوشگوار ماحول دے، اور خاص کر بچوں جو جوڑا ہوا ہے اس میں برکت دے. اصل تو وہی ہے نا، جو باقی تو پروگرام اچھا ہو گیا، لوگ آئے، خوشی ذوق شوق سے آئے اور خوشی سے چلے گئے. اب مسئلہ ہے دلہا دلہن کا، تو فراوانی کر دے، خوشحال کر دے ماحول، اولاد صالحہ دے دے. تو اس دعا کے ساتھ 10 جو اختتام پذیر کو پہنچتا ہے، جنہیں جانا ہے وہ جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس کو